کراچی میں ایک اور عمارت زمین بوس لیاری بغدادی میں رہائشی عمارت گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی، متعدد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ رہائشی عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ گرنے والی عمارت سے ملحق 2 اور 7 منزلہ عمارتوں کو بھی خالی کروا لیا گیا۔ متاثرہ عمارت کے بے گھر افراد کے لیے تاحال کوئی انتظامات نہیں کیے جا سکے۔ عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا۔ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کی اہم دستاویزات ایک نیوز کو موصول۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عمارت خالی کرنے کے لیے 2 سال میں 3 نوٹسز جاری کیے، لیکن عمارت خالی نہ ہو سکی۔ رپورٹ کے مطابق پہلا نوٹس 2 جون 2023، دوسرا نوٹس 18 فروری 2024 اور تیسرا نوٹس 30 مئی 2024 کو جاری کیا گیا۔ کے الیکٹرک اور واٹر بورڈ کو 25 جون 2024 کو خطوط ارسال کیے گئے تھے تاکہ عمارت کے بجلی اور پانی کے کنیکشن منقطع کیے جا سکیں۔ کراچی میں مخدوش عمارتوں سے مزید حادثات کا خطرہ۔ لیاری میں 107 رہائش کے لیے خطرناک قرار دی گئی ہیں، عمارتیں موجود ہیں۔ انتظامیہ کا کام ہے یہ چیکنگ بیلنس کرنا۔ 40 سال پرانی بلڈنگ ہے، یہ 2 بلڈنگ ہیں، بلاک اے بلاک بی 2 بلڈنگ ہیں۔ ایک بلاک بی گرا ہے جو ڈیمولش ہوا ہے، وہ بلاک بی ہوا ہے اور اس میں تقریباً 25 فیملیز 25 گھر تھے۔ اہل علاقہ کا لیاری میں عمارت گرنے پر غم سے ڈھال، حکمران بھی پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، کسی کو بلڈنگ خالی کرنے کا نوٹس نہیں ملا۔ اگر حکومتی ادارے اپنا کام نیک نیتی سے کریں تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ لیاری میں عمارت گرنے پر ایکشن، وزیر بلدیات نے ڈائریکٹر SPCA ضلع جنوبی کو معطل کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اور بلڈنگ انسپیکٹرز کو بھی معطل کر دیا گیا۔ فہرست ایک نیوز کو موصول۔ BCA کی جانب سے شہر میں 570 سے زائد عمارتوں کو مخدوش قرار دیا گیا ہے۔ SPCA کی جانب سے نوٹسز جاری کرنے پر اتفاق۔ حکام کے مطابق مونسون سیزن میں مخدوش عمارتوں سے حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا لیاری میں گرنے والی عمارت کا دورہ، کہا کہ افسوسناک سانحے میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ متاثرہ عمارت کو خالی کرنے کے لیے SPCA نے 4 بار نوٹسز فراہم کیے۔ متاثرہ عمارت کے مقیم افراد عمارت کو اپنی جائیداد سمجھ کر خالی نہیں کرتے تھے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں عمارت کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ بلڈنگ خالی کرنے کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے تھے لیکن بدقسمتی سے خالی نہیں ہو سکی۔ بلڈنگ گرنے کی ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے۔ رہنما MQM امین الحق کہتے ہیں سندھ میں 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے۔ کراچی کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ شہر میں کوئک رسپانس ٹیم ہونی چاہیے تھی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں حکومت کی نااہلی کی سزا پورا شہر بھگت رہا ہے۔ اداروں کے کام نہ کرنے کیا SPCA کرپشن کا گڑھ ہے؟ کوئی کام پیسے لیے بغیر نہیں ہوتا، وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ لیاری میں 5 سالوں میں عمارتیں گرنے کے 4 بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ 55 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ 2020 میں عمارتیں منہدم ہونے کے 3 واقعات پیش آئے۔ جون 2020 میں 5 منزلہ عمارت گری تھی جس میں 22 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جون 2020 میں ہی خداداد مارکیٹ لیاری میں 5 منزلہ عمارت گری جس میں 25 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں عمارت گرنے پر اظہار افسوس، کہا کہ کراچی میں عمارت گرنے والے واقعے پر انتہائی دکھ ہے۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت متاثرین کو ہر قسم کی امداد فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے شہر کی بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کی فوری تفصیلات طلب کر لی۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، بھارتی ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کا اعتراف شکست، کہا کہ پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا تھا۔ DGMO ٹاک کے دوران پاکستانی فوج کو بھارتی افواج کی نقل و حرکت کا بخوبی علم تھا۔ پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں آپریشن سندور کے دوران بے مثال تھیں۔
पाक फौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर तरीके से नुकसान पहुंचाया। It is as if humanity no longer exists while famine looms large. Humanitarian workers, including UN personnel, are being attacked by Israel with impunity. पाकिस्तान अजरबैजान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अजरबैजान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुस्तक़बिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। सदर अल्हाम बेलियाफ से मुलाकात नतीजा खेज रही। इससे कबल वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में खिताब करते हुए कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खत्ते के अमन को खतरे में डाला। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। ईरान पर बिला जवाज़ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इसराइली हमले समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर अल्हाम बेलियाफ से भी मिले। पाकिस्तान और अज़रबैजान की क़यादत का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। पाकपतन में 20 बच्चों की हलाकत। मरियम नवाज के हुक्म पर MS और CEO हेल्थ गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को भी जांच छोड़ने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा। मरीजों और अहले खाना ने अस्पताल में शिकायत के अंबार लगा दिए। प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियंस फारिग। 3 प्राइवेट लैब भी सील। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अस्पताल के इक्विपमेंट ऑडिट का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख्वारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फितनाल ख्वारिज के 30 दहशतगर्दों का किला कुमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख्वारिजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। कहते हैं पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 9 मुहर्रम उल हराम की निस्बत से मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस का भी इनेकाद किया जाएगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। करबला की याद में जगह जगह शरबत और पानी की सबीलें। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में फ्लैग मार्च हुए। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के इशूज़ के हल के लिए कायम खुसूसी टास्क फोर्स का इजलास। ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए अहम फैसले। ईरान के लिए हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबईन पर इराक के लिए 107 खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम किया गया है। मुस्तक़बिल में ज़ायरीन को मज़ीद बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए फेरी सर्विस का भी आगाज़ किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, आशूरा के बाद अरबईन के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का असर नौ जायज़ा लेकर ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से सफ़र से मुतालिक फैसला किया जाएगा। धक्कम पेल एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक जाएं, ये ना दस्तूर इजाज़त देता है, ना असेंबली के क़वायद इस बात की इजाज़त देते हैं। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त। मलिक अहमद खान ने मज़कूरा अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। स्पीकर पंजाब असेंबली का रेफरेंस पार्लियामान की हुर्मत की तरफ पहला कदम है। पंजाब असेंबली का रेफरेंस पार्लियामान की तरफ हुर्मत का पहला कदम है। वज़ीर मुमलिकत जलाल चौधरी कहते हैं, असेंबलियों को गालम गलोच का अखाड़ा बनाया जा रहा है। दस्तूर गालम गलोच और गिरेबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों के इंतखाब का शेड्यूल जारी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेटिक सीटों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। सानिया नशतर की खाली करदा नशिस्त पर भी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून की खातीन की मखसूस 2 खाली नशिस्तों पर भी इलेक्शन प्रोग्राम जारी। पब्लिक नोटिस 8 जुलाई 2025 की रिटर्निंग ऑफिसर जारी करेगा।
لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں شیر کا شہریوں پر حملہ، شیر کے مالک سمیت 2 افراد پر مقدمہ درج، مقدمہ زخمی ہونے والے بچوں کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ گزشتہ روز شیر نے شہریوں پر حملہ کر کے 3 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق فارم ہاؤس میں رکھے ہوئے شیر کا جنگلہ کھلا رہ گیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگی میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس 1,32,000 کی سطح کو عبور کر گیا۔ اتار چڑھاؤ کے بعد مارکیٹ میں 1,262 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا۔ مارکیٹ 1,31,949 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 1,500 روپے کا اضافہ، فی تولہ سونا 3,55,500 روپے کا ہوگا۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 11 پیسے مہنگا، امریکی ڈالر 283 روپے 97 پیسے کا ہوگا۔ ملک بھر میں 6 سے 10 جولائی تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسنے کی توقع۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان۔ آزاد کشمیر میں وقفے سے بارش، ندی نالوں میں طوفانی۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئرز پھٹنے کے خطرات میں اضافے کا خطرہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت اور موسمی نظام گلیشیئرز کے پھٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں تمام اداروں کو حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ شہریوں اور سیاحوں کو خطرناک علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بلوچستان یوتھ امپاورمنٹ اینڈ انگیجمنٹ انیشیٹو کی اسناد تقسیم کی تقریب کوئٹہ میں منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی تھے۔ وزیر اعلیٰ نے طلباء و طالبات کو ہنر مندی اور جدت پر مبنی تربیت مکمل کرنے پر اعزازات سے نوازا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے 46 طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے، جبکہ تربیت حاصل کرنے والوں کو سرٹیفکیشن سے نوازا گیا۔ نامور سافٹ ویئر کمپنیوں نے اس پروگرام میں تربیت حاصل کرنے والے 50 طلباء کے لیے نوکریوں اور انٹرنشپس کا اعلان کیا۔ پروگرام میں اب تک بلوچستان بھر سے 6,000 سے زائد نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت دی جا چکی ہے۔